CTD خیبر پختونخوا نے انتہائی مطلوب 128 اشتہاریوں کی فہرست جاری کر دی۔ مجرموں کے سر کی قیمت 3 لاکھ سے 50 لاکھ روپے تک مقرر۔ CTD کے مطابق مجرم بھتہ خوری، ٹیرر فائنینسنگ، پولیس اور حملوں اور دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 6 دہشت گرد ہلاک، 8 زخمی۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی عبدالحکیم شہید ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں سے اسلحہ برآمد کر لیا۔ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کے خلاف سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے کہا، نواز شریف جہاز سے اتر کر سیدھا گھر گئے تو فساد پیدا ہوگا۔ عدلیہ کا فیصلہ سیدھا گھر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ نواز شریف کو دیکھنا ہے عدلیہ کو آزمائش میں ڈالنا ہے یا جان چھڑانی ہے۔ فساد سے بچنے کے لیے نون لیگ کو سوچنا پڑے گا۔ آئین سے مذاق نہ کیا جائے۔ الیکشن میں طاقت کا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ صاف اور شفاف انتخابات ملک کا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ نواز شریف کو استقبال کرنے کی تیاریاں، کارکنان کو متحرک کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کا آج قصور میں جلسہ۔ حمزہ شہباز جلسے سے خطاب کریں گے۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو لاہور پہنچیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، سیاست میں اکڑ کر چلنے کے عادی ہیں۔ ملک میں زبردستی اور دھاندلی نہیں چلے گی۔ آئین اور قانون اور برابری کی بنیاد پر ملک چلے گا۔ PTI نے 3 سال میں ملک کی معیشت تباہ کر دی۔ ترقی کی شرح 0 پر آ گئی۔ دلیل کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں۔ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں۔ پارلیمنٹ سے باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تو مزاحمت کریں گے۔ کسی کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ طائفر کی کیس کی جیل میں سماعت ہوگی یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ محفوظ فیصلہ کل سنائے گی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے 3 ہفتے قبل فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ چیئرمین PTI نے وزارت قانون کا جیل سماعت کا نوٹیفیکیشن چیلنج کر رکھا ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا، نگران وزیر اعظم چینی صدر کی دعوت پر تیسرے بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کریں گے۔ گرین انرجی، اسپیس ٹیکنالوجی، زرعی شعبوں سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوں گے۔ چینی قیادت سے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نگران وزیر اعظم کی دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ CPEC سے دیگر ممالک کو بھی فائدہ ہوگا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے 16 دن باقی۔ 1 نومبر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ گزشتہ روز 1500 سے زائد افغانی اپنے ملک روانہ ہوئے۔ کراچی میں رینجرز اور کسٹمز انٹیلیجنس کی اسمگلنگ کے خلاف یوسف گوٹ پہ کارروائیاں۔ خفیہ گوداموں سے کروڑوں روپے مالیت کا سامان برآمد۔ غیر قانونی اسمگلنگ میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ اسلام آباد کے علاقے ترنول میں ٹرین کی ڈمپر سے ٹکر، 2 افراد زخمی۔ ٹرین ملتان سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ غزہ میں کشیدگی کے بعد متعدد غیر ملکی ہلاک، کئی لاپتہ۔ امریکہ کی اپنے 29 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق، 16 افراد لاپتہ۔ کینیڈا نے اسرائیل میں اپنے 4تھے شہری کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ کینیڈا کا اپنے شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دنیا بھر میں مظاہرے۔ لندن میں لاکھوں افراد فلسطین کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس کے سامنے بھی فلسطینیوں کی حمایت میں احتجاج۔ بھارت میں بھی احتجاج، دنیا سے اسرائیلی مظالم رکوانے کا مطالبہ، فلسطینیوں کے حق میں دعائیں۔ جرمنی میں بھی شہری سڑکوں پر نکلے۔ آسٹریا میں بھی فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ ترکی میں بھی فلسطینیوں کے حق میں احتجاج۔ غزہ میں بجلی بند ہونے سے پانی کی قلت، اقوام متحدہ کی ایجنسی کی تیل کی فراہمی کی اپیل۔ کہا، غزہ میں صاف پانی ختم ہو رہا ہے، بجلی نہ ہونے سے واٹر پلانٹ بند ہو گئے، لوگ گندا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، 20 لاکھ لوگوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اسرائیل تیل کی فراہمی کی اجازت دے۔
مشرق وسطی میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت ایک بار پھر $90 سے بڑھ گئی. برنٹ کروڈ کی قیمت $91 فی بیرل ہو گئی. لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. ہر طرف پانی ہی پانی. سب سے زیادہ قرطبہ چوک میں 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ. گلشن راوی میں 81، لکشمی چوک میں 71 ملی میٹر بارش ریکارڈ. ایئرپورٹ، علامہ اقبال ٹاؤن، سبزہ زار اور سمن آباد میں بھی بادل برسے. محکمہ موسمیات کی شہر میں مزید بارش کی پیشگوئی. لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈینگی کے مہلک وار. ایک روز میں 200 کے قریب افراد ڈینگی سے متاثر. لاہور میں مزید ایک خطر. راولپنڈی میں 37 افراد بیمار. ملتان، فیصل آباد اور گجرانوالہ سے بھی کیسز رپورٹ. امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں سورج گرہن. شہریوں نے رنگ آف فائر کا نظارہ کیا. کیلیفورنیا، نیو میکسیکو، ٹیکساس سمیت مختلف ریاستوں میں نظارہ. برازیل اور کولمبیا میں بھی سورج گرہن دیکھا گیا. سالگرہ مبارک بابر اعظم. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان 29 برس کے ہو گئے.